آگے جو آیت آ رہی ہے بڑی اہم ہے اور انسان کے فطرت کو بیان کیا ہے اس میں. قرآن کریم نے کیا کہا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ آیت بڑی اہم ہے، توجہ دیجئے گا. کیا کہا اللہ نے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے لوگوں کے لیے مزین کر دیا، سجا دیا. حب الشہوات، مرغوب چیزوں میں. من النساء، نمبر 1 عورت، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ اور جمع کیے ہوئے خزانے، من الذہب اور سونا، والفضہ اور چاندی، والخیل المسومۃ والانعام اور گھوڑے نشان لگے ہوئے، والحرث اور کھیتی. اس کو سمجھیے گا. انسان کے اعتبار سے کس کو پسند نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو ابھی بیان ہوئی؟ اللہ نے انسان کے اندر یہ فطرت رکھا ہے، ان تمام چیزوں سے وہ کیا ہوتا ہے؟ اٹریکٹ ہوتا ہے، اس طرف کھنچاؤ ہے انسان کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلا چیز جو بیان کیا ہے وہ عورت، اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے سب سے بڑا جو آزمائش ہے اور فتنہ ہے وہ عورت کا ہے. کیا ہے؟ یہ مرد کے اندر اللہ نے رکھا ہے، وہ عورت کے طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن ایک خاص قاعدہ ہے. کیا ہے؟ حلال طریقے سے اس کو پورا کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ ثواب کا کام. نکاح آدمی کرتا ہے، نکاح کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اگر سنت طریقے سے کیا اور اس کی نیت اچھی ہو تو وہی عبادت ہے. وہ نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے. لیکن یہاں پر جو بیان ہے سب سے پہلا انسان کی کمزوری کو بیان کیا ہے. کیا ہے وہ؟ عورت. نمبر 2 والبنین اور بیٹے. کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ ہمارے بیٹے ہوں، ہماری نسل آئندہ آگے چلے. اسی طرح تیسری چیز جمع کیے ہوئے خزانے. پرانے زمانے میں خزانے ہوتے تھے، آج بینک بیلنس. کس کو پسند نہیں ہے؟ اسی طرح سونا اور چاندی. اور کہا والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے. اس سے کیا مراد؟ آج کے دور میں کیا سمجھ سکتے ہیں؟ برانڈڈ گاڑی. پہلے کیا تھا؟ جس گھوڑا پر نشان لگا ہوتا تھا سب کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، گھوڑا ہی سب لوگ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. جس پر خاص خوبصورت نشان ہو وہ بادشاہوں کے پاس جاتا تھا اور وہ بڑی اہم سواری تھی. آج کے دور میں کیا ہوگا؟ وہ برانڈڈ کار، فراری ہے اور بی ایم ڈبلیو ہے اور فرانے پر پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو کس کو پسند نہیں ہے؟ کہا یہ انسان کے اندر اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ رکھ دیا ہے. اور والانعام اور مال مویشی جانور، والحرث اور کھیتی. ایک ایک کو پھر سمجھیے. اللہ نے یہ ساری چیزیں انسان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بڑی اہم ہے اور پوری زندگی کا سمجھ نچوڑ ہے. آپ نے شاید فرائڈ کو پڑھا ہوگا، وہ بابا آدم سمجھا جاتا ہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں؟ نام بھول رہے ہیں. بہرحال وہ سائنسدان گزرا ہے اور اس کے یہاں بھی سب سے بڑی جو کمزوری انسان کی کیا ہے؟ وہ عورت. اٹریکٹ جو ہوتا ہے انسان کی خواہش جو ہوتی ہے، خواہش وہ. اور قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے. کیا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے مزین کر دیا، یعنی ان کے اندر رکھ دیا ہے کس چیز کو؟ شہوات. اور نمبر 1 پر ذکر کیا ہے عورت کا. بلکہ ایک واقعہ سنیں آپ کو، 9واں پارہ میں آئے گا سورہ آراف میں. ایک واقعہ، ایک آدمی گزرا ہے بنی اسرائیل میں، بلعم بن باعورہ. کیا نام تھا اس کا؟ بلعم بن باعورہ. وہ اتنا عبادت گزار آدمی تھا، اتنا عبادت گزار آدمی تھا کہ وہ جو کچھ زبان سے نکالتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی. وہ مستجاب الدعوات تھا. کیا تھا؟
مستجاب الدعوات، وہ زبان سے کوئی بات نکالتا تھا وہ آدمی، اللہ اس کو کیا کر لیتا تھا؟ قبول فرما لیتا تھا۔ اور اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک عورت کے چکر میں آ کر وہ اس طرح گرا، شیطان نے اس کو وہاں پھنسایا لا کر کہ وہ بالکل کفر پر مرا ہے۔ کیا پر مرا؟ ایک طرف اللہ نے کتنا مقام دیا تھا کہ جو زبان سے بات نکالتا تھا اللہ قبول فرما لیتا تھا، لیکن ایک عورت کے چکر میں آ کر وہ وہاں پڑا کہ وہ اس کی موت کہاں ہوئی؟ کفر پر۔ تفصیل سے واقعہ 9واں پارہ میں آئے گا انشاءاللہ، ہم نے صرف اشارہ کیا۔ تو پہلی چیز کیا رکھا ہے؟ آزمائش ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا بتلایا؟ عورت۔ اسلام نے جائز طریقے سے، دیکھیے جو خواہش ہوتی ہے اس کو مارنے کے لیے نہیں کہا اسلام نے۔ ایسا نہیں کہ کچل کر سادھو سنت بن جاؤ جس طرح اور مذہب میں ہے۔ اور مذہب میں کیا ہے؟ چھوڑ دو یہ دنیا داری، کہاں چلے جاؤ؟ پہاڑ میں چلے جاؤ، سنت بن جاؤ، سادھو بن جاؤ، وہاں ویسی زندگی گزارو۔ اور عیسائیوں میں بھی ہے رہبانیت بن جاؤ، راہب بن جاؤ، چلے جاؤ اور دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ بلکہ زندگی گزارو جس طرح زندگی گزاری جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے؟ شادی بھی کی ہے، اور زندگی جس طرح عام انسان گزارتا ہے اس طرح انسان گزارنے کا ہے۔ ایسا نہیں کہ سادھو سنت بن جاؤ اور چلے جاؤ، نہیں، بلکہ وہ خواہش ہے، وہ جذبہ ہے۔ قرآن نے، اللہ نے اس جذبے کو صرف اتنا کہا کہ اس کو حلال طریقے سے پورا کرو، بس۔ حرام سے بچ جاؤ۔ دولت کس کو پسند نہیں ہے؟ سب کو پسند ہے، بلکہ قرآن نے کہا کہ ہم نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے اس کی محبت کو، لیکن اللہ نے قانون اتنا لگا دیا کہ حلال طریقے سے کماؤ، حرام سے بچ جاؤ۔ گاڑی لو، سب کو پسند ہے، لیکن وہی حلال طریقے سے لو، حرام سے بچ جاؤ۔ خلاصہ کلام یہ ہوا، یہ ساری چیزیں جو بیان ہوئی، نمبر 1 عورت، نمبر 2 مال، سونے چاندی، گھوڑے اور اس طرح کی زمین جائیداد، یہ سارے کی چیز کی محبت انسان کے میں پائی جاتی ہے، لیکن صرف اللہ یہ چاہتا ہے اس کی محبت میرے حکم کے تابع رہے۔ یہ خلاصہ کلام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 1 منٹ میں سمجھا رہے بس۔ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور اللہ چاہتا ہے یہ ساری چیزیں انسان کے اندر رہیں، لیکن ہمارے حکم کے تابع رہیں۔ تم خواہش پوری کرو اپنی عورت سے، لیکن حلال طریقے سے، حرام سے نہیں۔ مال کماؤ، خزانہ بناؤ، جو کرنا ہے کرو، لیکن حلال طریقے سے، حرام سے نہیں۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ بالکل سادھو سنت بن جاؤ یا مسجد ہی میں رہو، تسبیح گنتے رہو، نہیں، یہ نہیں ہے۔ بلکہ کماؤ بھی حلال طریقے سے، بال بچوں کو کھلاؤ، وہ بھی نیکی ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کا ہاتھ دیکھا، اور ان کے ہاتھ پر کیا پڑا ہوا تھا؟ گٹھا پڑا ہوا تھا۔ وہ محنت مزدوری کا کام کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بشارت دی ہے کہ حلال طریقے سے کمانا اپنے بال بچوں کے لیے بھی ثواب کا کام ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی اہم فلسفہ ہے، عام مذہب میں ہے۔ جین لوگ کو دیکھ لیجئے، بالکل کپڑا تک نہیں پہنتا، ایسا دنیا سے بھاگا ہوا ہے۔ ہندوؤں میں بھی ہے، جاؤ سادھو سنت بن جاؤ، دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ عیسائی میں بھی ہے، جاؤ دور پہاڑ پر عبادت کرتے رہو۔ اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ رہبانیت حرام ہے۔ اگر تم چلے جاؤ گے بالکل دنیا چھوڑ کر، یہ قابل پسند نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ گھر بناؤ، گھر بساؤ، جو جس طرح ہم نے زندگی گزاری اس طرح گزارو۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ یہ ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن انسان سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ ان ساری کی محبت ہماری بعد رہے، ہمارے حکم کا تابع ہو کر تم اس چیز کو اختیار کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسجد میں رہو، بس تسبیح گنتے رہو صبح سے لے کر شام تک، نہیں، بلکہ نماز پڑھو، اس کے بعد کہا کہ جاؤ رزق تلاش کرو۔ بلکہ کہا اگر تم بیوی کے منہ میں لقمہ حلال کھلاؤ گے وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی
صدقہ کا ثواب ملے گا تم کو۔ بلکہ ایک عجیب صحابہ کے دور کا ایک واقعہ سنایا آپ کو۔ ایک صحابی ہے عمر ابن عاص، کیا نام ہوگا؟ عمر ابن عاص، بہت بڑے صحابی ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر ابن عاص۔ ان کی شادی ہو گئی، کن کی شادی ہوئی؟ عبداللہ ابن عمر کی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے زیادہ عبادت کرنے سے منع کیا تھا۔ آپ سوچ لیجئے کتنا عبادت کرتے ہوں گے۔ زیادہ عبادت کرنے سے منع کیا تھا عبداللہ ابن عمر ابن عاص کو۔ بہرحال واقعہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کا واقعہ ہے یہ۔ ان کی شادی ہو گئی، بیچارے یہ کیا شادی ہو گئی، نہ بیوی کی طرف کوئی دھیان لگاتے تھے نہ کچھ، دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر نماز پڑھا کرتے تھے۔ دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کے جو ابا تھے عمر ابن عاص، وہ گئے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہیں اللہ کے رسول، ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرائی ہے تو دیکھتا ہی نہیں، ادھر دھیان ہی نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور کہا کیا کرتے ہو، تمہارا کیا مشغلہ ہے، کیا کیسے دن گزارتے ہو؟ اب یہ جا کر بیان کیے ہیں، اور سوچا تھا کہ بڑی واہوائی ملے گی کہ اتنی عبادت کرتے ہو۔ کیا کہا؟ اللہ کے رسول دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، اور ان کا معمول تھا کہ ایک دن میں قرآن ختم کر دیتے تھے، ایک دن میں قرآن ختم کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو منع کیا، کیا کہا؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ اور کم کرو اس کو۔ کہا 1 مہینہ میں ایک بار قرآن ختم کرو۔ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول میرے اندر اور طاقت ہے۔ کہا 15 دن میں۔ کہا نہیں اللہ کے رسول میرے اندر اور پڑھنے کی طاقت ہے۔ کہا 1 ہفتہ میں قرآن ختم کرو، اس سے جلدی نہیں کرنا۔ اسی طرح کہا روزہ رکھو لیکن وقفہ کر کر کے، ایسا نہیں کہ روزہ رکھ رہے نہیں، بلکہ یہ بار بار اصرار کرتے ہیں، تب ان کو اللہ کے رسول نے اجازت دیا کیا؟ صوم داؤدی رکھو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو، ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو۔